کریں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو جتنا چاہے مار سکتے ہیں، جتنا چاہے ڈانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل لمٹ ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی ممانعت فرمائی ہے، زیادتی کی ممانعت فرمائی ہے، آخرت میں ظلم پر حساب و کتاب کا بیان کیا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ماں باپ کسی بہت چھوٹی سی غلطی پر بچوں کو زیادہ ڈانٹ رہے ہیں اور یا مار رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس پر ان کی آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ غصہ آیا، وہ اتنا زیادہ مارنا مقصود نہیں تھا لیکن زیادہ ہو گیا اچانک، یا زیادہ مطلب ڈانٹ ہو گئی، بچے نے زیادہ اس کا اثر قبول کر لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو نادانستہ طور پر ہو، توجہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن قصداً ارادتاً مثلا بچے کی چھوٹی سی خطا ہے، اب اسے ڈانٹے جا رہے ہیں، اس کی دل آزاری، سب کے سامنے اس کو مطلب برا بھلا کہنا اور پھر مارنا پیٹنا، اور یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا، سب کہہ رہے ہیں بس چھوڑو، چھوٹی سی تو بات تھی، نہیں کیسے ایسے ہو گیا اور یہ وہ۔ اس طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ایک معاذ اللہ جانوروں کی مثل ہو گئی ہے، اب اسے جتنا چاہے مارو، جتنا چاہے ڈانٹو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کچھ ان کو زبان سے سکھاتے ہیں اور کچھ اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں۔ اس طرح کے جب اعمال ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو بچے بھی یقینی سی بات ہے اپنی ازدواجی زندگی میں اسی چیز کو اختیار کریں گے کہ جب وہ شوہر بنے گا، جب وہ باپ بنے گا، یا بچی بیوی بنے گی یا ماں بنے گی، تو وہ بھی پھر اسی طریقے سے رویہ اختیار کرے گی۔ اس پر ہمیں ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ کوشچن کیا کہ کسی نے ماضی میں ٹیوشن پڑھائی اور ایسی کتابیں پڑھائیں جو اس نے خود پہلے نہیں پڑھی تھیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کا یہ ٹیوشن پڑھانا غلط تھا؟ اور اس کی جو سیلری اس نے لی ہے وہ اس کا کیا شرعی حکم ہوگا، یہ اجرت جو لی ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کو آپ پڑھا رہے ہیں انہیں پہلے پڑھا ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اسے آپ کما حقہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں ہم کسی سے نہیں پڑھتے، لیکن خود اپنی پرسنل اسٹڈی کے ذریعے، اپنی ذاتی محنت کے ذریعے وہ اتنے آسان ہوتے ہیں، شروحات وغیرہ پڑھ کے اچھی طرح چیز کو سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر آگے اگر پڑھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی صورتحال تھی کہ خود نہیں پڑھی تھیں لیکن اپنی ذاتی محنت سے اچھی طریقے سے ان کو کتابوں کو سمجھ لیا گیا تھا اور پھر وہ مضمون پڑھایا تو بالکل صحیح، اجرت کے مستحق ہیں۔ اور اگر ایسا تھا کہ خود نہیں پڑھی اور جو پڑھایا اس کے بارے میں خود تذبذب میں ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھایا بھی نہیں پڑھایا، تکے مار رہے ہیں، یا کنفرم ہے کہ میں نے غلط پڑھایا ہے، ان دونوں صورتوں میں وہ اجرت کے مستحق نہیں تھے، پھر گناہ گار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ پیسہ ان کو واپس کرنا چاہیے۔ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی باتیں، اس کی کمزوریاں اپنے میکے میں ذکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے راز کے محافظ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے بہت سارے عیوب کپڑے پہننے کے بعد چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہمارے جسم کی شیپ کیا ہے، ساخت کیا ہے، جسم میں کہاں داغ ہے، کہاں دانہ نکلا ہوا ہے، کپڑے چھپا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کرنی چاہیے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے۔ جو بچیاں ہر چیز جا کے سسرال کی میکے بتا دیتی ہیں، پھر ان کے راز کسی بھی طریقے سے سسرال تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بات چلتی ہے میکے میں سے کوئی بھی شخص کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو ان کے گھر میں ہوئی ہے اور لڑکی کے بتائے بغیر وہاں تک اطلاع پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، تو سسرال والوں کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے، خصوصاً شوہر کا، کہ میں نے تو ایک بات ویسے ہی کہی تھی اور یہ چھپانے والی بات تھی، اس نے وہ بھی جا کر بتا دی، تو پھر آپس میں اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی لڑکا بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بیوی سے جو کی گئی باتیں ہیں وہ اپنی ماں کو اور بہنوں کو جا کر بتا دیں، یہ بھی ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ اس میں لڑکا اور ماں بہنیں یہ ایک فریق بن جاتی ہیں اور پھر لڑکی بالکل ایک علیحدہ ایک فریق بن جاتی ہے، گروپنگ شروع ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ ایسی کمزوریاں ظاہر کرنا جو شوہر کی دل آزاری کا سبب بنے، تکلیف کا، ذہنی اذیت کا سبب بنے، اس میں گناہ کے پہلو ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے، یعنی کیا چیز ایصال، کس چیز کا ثواب ایصال کیا جائے کہ اس کو زیادہ فائدہ پہنچے؟ تو دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اپنے مردوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ثواب جاریہ کریں اور کوئی بھی ایسا عمل کریں کہ جس کا آپ اس مردے کے لیے اس کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے عمل کریں اور وہ تسلسل سے چلتا رہے۔ اور اس سلسلے میں میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ذہین طالب علم ہو جو عالم بن رہا ہو، مفتی بن رہا ہو، یا بچی ہے عالمہ مفتیہ بن رہی ہے تو کسی ایک بچے کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، عالمہ کو مفتیہ عالمہ بنا دیں، اس کا بچی کو عالمہ بنا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ اس میں بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتا ہے کہ جب تک پڑھیں گے تب ثواب، اس کے علاوہ پھر وہ کتابیں لکھیں گے، وہ بیانات کریں گے، وہ آگے تدریس کر کے نئے عالم تیار کریں گے، پھر وہ بیانات کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، اس کے علاوہ ادارے چلائیں گے، تو یہ تمام پھر فتاوی لکھنا، مطلب یہ کہ اور لوگوں کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، یعنی ایک عالم دین جو واقعی باعمل ہو، جس کی واقعی اچھی تربیت ہوئی ہو، جو واقعی اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت رکھ کر دینی مفادات کو فوقیت دے کر اخلاص سے دین اسلام کی خدمت کر رہا ہو، وہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی اپنے مرحوم کے لیے ایک آدھ عالم بنا دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ ایک کالر ہمارے دوسرا کویشچن کیا کہ ہمارے ہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس گھر میں آتے ہیں تو میت کے گھر والے دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دعوت میت کہلاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلانا، باقاعدہ انوائٹ کرنا کھانے پر، کہ بھئی گھر میں کھانا رکھا ہے مردے کا، آپ لوگ آئیں، فون کر کے، کال کر کے، میسیجز کے ذریعے انویٹیشن بھجوایا جائے کسی کو۔ یہ دعوت میت و بدعت سیئہ ہے، یعنی یہ اسی کے تحت آئے گی، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیونکہ علماء نے فرمایا کہ دعوت کا جو تصور شریعت نے دیا ہے وہ خوشی کے موقع پر دیا ہے، نہ کہ غم کے موقع پر، تو یہ تو خلاف شرع ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ دعوت نہیں ہوتی، لیکن جو مہمان گھر پہ آتے ہیں، جیسے دور دراز سے بھی آتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو صبح سے گھر میں ہی ہیں، کفن دفن کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سب وہ جمع ہو گئے، تو ان کے لیے جیسے عام نارمل کھانا بنتا ہے ویسے کھانا بنا لیا گیا کہ بھی چلیں بھوکے پیاسے ہیں، اب ان کا کھانا بنا لیا جائے۔ یہ دعوت نہیں کہلاتی، یہ تو گھر میں آئے ہوئے مہمان کے لیے کھانا بنانا کہلاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ تو بلکہ اگر اس کو سنت کے تحت اس جہت سے کہا جائے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلانا سنت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں کہلائے گی۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں اگر دفن کے بعد باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی آئیے کھانا کھانے ضرور آئیے گا، اس طرح تو پھر یہ غلط ہوگا، اور اس دعوت میں آپ ہرگز شریک نہ ہو، نہ جمعہ ادا کریں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ کسی کے دانت یا سر میں درد ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے 2 نوافل پڑھے جائیں تو یہ درد دور ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اب خود ساختہ چیزیں ہیں، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کے اندر رائج کر کے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ یہ دانت کے درد کا شاید اس لیے کہا ہوگا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارکہ شہید ہوا تو ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سرکار کا دانت شریف شہید ہوا تو میں بھی کر لیتا ہوں، انہوں نے ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ والا تھا یہ والا تھا دوسرا بھی، اس طرح سارے منہ کے دانت توڑ دیے، تو شاید اس نسبت سے کہا ہو کہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو ایسے قرنی کے نام کے 2 رکعت نوافل پڑھ لو۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت واقعہ، جھوٹا واقعہ ہے، اور عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے اس واقعے کا انکار واجب ہے۔ عقلاً اس لیے کہ کوئی کتنا ہی عشق میں مبتلا ہو، ایک اینٹ مارے اپنے دانت کے اوپر تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اپنے پورے دانت توڑ دے، ایسا کوئی عاشق نہیں ہوتا کہ وہ اتنے عالم وجد میں ہو کہ وہ دانت توڑتا چلا جائے اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہو۔ اور سب سے حساس چیز ہوتی ہے دانت ٹوٹتا ہے، جب یہ اسکیلنگ وغیرہ آپ کروا رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ دماغ تک چوٹ پہنچ جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، بالکل جھوٹا من گھڑت ہے، اس کو تو بنیادی نہ بنائے۔ تو یہ عقلاً بھی بنا اور شرعاً اس لیے کہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کی محبت میں اپنے دانت توڑ دو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانا تو حرام ہوتا ہے۔ اور ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تابعی کے لیے اسے گناہ کی نسبت کرنا یہ عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے کہ ایک تابعی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں میں وہی پڑتا ہے جس نے دین کی بیسکس نہیں سیکھے ہوتے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را علم دین سیکھیں۔ ہمارے بھائی بہن علم دین سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی پوسٹ، کوئی میسیج، کوئی ایسی اڑتی پھڑتی افواہ اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم شرع جو دفاع کرتی ہے، پروٹیکشن کرتی ہے اور اس قسم کی فضولیات کو دفع کرتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج دیں گے پوسٹ بھیجیں گے فلاں چیز، اچھا بعض تو کچھ لکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی نہیں کرنی، بھیج دیا۔ اب میں کبھی کبھار ویسے تو میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہی کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، پھر جواب میں لکھتے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اصلاح کر دیں۔ ارے آپ نے تو لکھا ہی نہیں تھا کہ اصلاح کر دیں، آپ نے تو سیدھا مجھے بھیج دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف نہ جایا کریں، پہلے کسی سے اچھی طرح اب پہلے علم ہی سیکھ لیں، سب سے بہتر چیز ہے، جو بیسکس ہیں وہ سیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات سے بچیں گے، اور ورنہ جیسے بھی آپ نے پوچھ لیا اس طرح کسی عالم سے پوچھیں تاکہ آپ اس طرح کے بے وقوفانہ کاموں سے بچیں۔ دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر
اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھیر لیں یا کسی سے دم کروا لیں، کسی اپنے محرم سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آئے ہیں۔